السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، وقال تعالی وإذ أخذنا من النبیین میثاقهم ومنک ومن نوح وإبراہیم وموسیٰ وعیسیٰ بن مریم، وقال تعالی شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا۔ معزز و مکرم حاضرین و حاضرات، الحمدللہ رسولوں پر ایمان، اس کے حوالے سے صبح کا پہلا سیکشن مکمل ہوا اور چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے۔ گفتگو چل رہی تھی رسولوں کے حوالے سے کہ اولو العزم رسول کون ہے۔ سوال پوچھا گیا کہ اولو العزم سے کیا مراد ہے۔ چلیے دوبارہ دہراتے ہیں کہ اولو العزم سے کیا مراد ہے۔ جی، ارادے میں مضبوط اور ارادے کے اونچے، عزم کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں عزم کرنا، ارادہ کرنا۔ تو نبیوں سے افضل کون ہے؟ رسول ہیں، اور رسولوں میں افضل اولو العزم۔ اب جن اولو العزم کی بات ہے، اب یہ عزم والے کتنے ہیں؟ الگ الگ اقوال، تقریباً علماء اکرام کی 12 رائے ہیں اس میں، الگ الگ، ٹھیک ہے، کتنی 12 رائے ہیں، اور الگ الگ حدیثوں کے اندر موجود ہیں، جس میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ وہ حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم، لکھیے مت، لاسٹ جو فائنل بتاؤں گا وہی لکھیے گا، موسیٰ و عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ابو العالیہ الراحی کہتے ہیں کہ نوح، حضرت ہود، حضرت ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صرف 4 ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا، جیسے حسن بصری رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ وہ نبی جن کو ان کی قوم نے آزمایا، چاہے وہ کتنے بھی ہوں، سب اولو العزم ہیں۔ اس کے علاوہ امام مجاہد، امام شعبی کہتے ہیں کہ اولو العزم سے مراد صرف عرب کے رسول ہیں، جو عرب کے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کی نسل سے، اس سے پہلے والا کوئی اولو العزم نہیں ہے۔ یہ بھی ایک رائے ہے۔ امام سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد و سلیمان و حضرت عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً 6 ان کو اولو العزم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام ابن السائب کہتے ہیں کہ ہر وہ نبی جن کو کافروں سے لڑنے کا حکم دیا گیا وہ اولو العزم ہیں۔ بہرحال اس طرح تقریباً 12 علماء کی الگ الگ اقوال اولو العزم کے بارے میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ امام ثعلبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت یونس کو چھوڑ کر سب اولو العزم ہیں، حضرت یونس کو چھوڑ کر سب اولو العزم ہیں۔ بہرحال اگر بنیادی طور پر کہا جائے، اولو العزم رسول وہ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 2 آیتوں میں ذکر کیا ہے، اور وہ کتنے ہیں؟ 5، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم، یہ زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے، پہلے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے بعد زمانے کی ترتیب، افضلیت نہیں، ابھی افضلیت پہ ذکر آئے گا ابھی، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام زمانے میں پہلے تھے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم تھے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ تھے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ تھے، اور آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قرآن کے 2 آیتیں ہیں، ایک ہے سورہ شورى اور سورہ احزاب۔ سورہ شورى آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے دین کی وضاحت و دین کی شریعت کی اور اس کی وصیت کی، کسے کی؟ ہم نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو کی، اور اے اللہ کے نبی آپ کو کی، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو کی۔ تو اللہ نے 5 رسولوں کا ذکر کیا، اور سورہ احزاب کے اندر بھی ان 5 رسولوں کا ذکر کیا۔ تو یہ 5 رسول کیا ہیں؟ اولو العزم رسول ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 5 میں سب سے افضل کون ہے؟ ترتیب، زمانے کی ترتیب سے اعتبار سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ حضرت نوح، اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمانے کی ترتیب۔ لیکن افضلیت کی ترتیب، سب سے زیادہ اختلاف جس چیز میں ہے وہ پہلے کے بارے میں، کہ پہلے کون ہے، دوسرا کون ہے۔ اب اس میں 2 نبی آتے ہیں، ایک ہیں حضرت ابراہیم اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب علماء کے درمیان ان دونوں میں اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم رسول میں سب سے افضل ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے افضل ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟
کیونکہ دونوں انبیاء ایک ایسے پائے چوٹی کے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حوالے سے بے شمار تعریفیں قرآن میں کی ہیں. جیسے حضرت ابراہیم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے. اس بات کا دعویٰ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی آسمان سے گواہی ہے کہ آپ مشرک نہیں ہیں. یعنی جس رب نے شرک کو حرام کیا، توحید کو واجب قرار دیا، اگر وہ رب ہی گواہی دے کہ ابراہیم مشرک نہیں ہے تو نہ ابراہیم یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، بلکہ وہ دین حنیف پر ہیں. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ملت کہا. جیسے یہ ملت اسلامیہ ہے، اس ملت میں 1400 سال سے چل رہی ہے، اور اللہ جب تک قیامت نہیں آئے گا تب تک یہ ملت چلے گی. وہ ایک ملت ہے، اور حضرت ابراہیم اکیلے اپنی ذات میں ایک ملت تھے، اکیلے ایک ذات میں ملت تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام حضرت ابراہیم کو عطا کیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا حضرت ابراہیم افضل ہیں؟ کہ اللہ کے نبی کو ملت کہا گیا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی؟ ہاں. تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں کہی گئی، اس کی وجہ سے علماء کی یہاں اس مسئلے میں اختلاف ہے. لیکن راجح بات یہی ہے جو حدیثوں سے اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی آپ ویسا ہی صبر کریں جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. آپ سے پہلے اولو العزم جو رسول تھے جنہوں نے صبر کیا اس کا ذکر ہے. چلیے سب سے پہلے درجے میں نمبر 1 پر آتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اولو العزم رسولوں میں سب سے افضل رسول، انبیاء کے سردار، رسولوں کے سردار. آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں. حضرت ابراہیم کے بعد اب یہاں سے پھر اختلاف شروع ہوتا ہے. 2 تو طے ہو گئے، ایک اللہ کے نبی ہیں، دوسرے حضرت ابراہیم ہیں، تیسرے حضرت نوح علیہ السلام. اس کے بعد حضرت موسیٰ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ. اولو العزم رسول یا عام رسولوں سے افضل ہیں. اولو العزم رسولوں میں بھی سب سے افضل کون ہے؟ سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت ابراہیم، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب کیوں علماء نے بیان کیا؟ سب نے اپنے دلیلیں دی، لیکن یہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ حضرت اللہ کے نبی کو کیوں افضل قرار دیا، ان کے بعد حضرت ابراہیم کو، اور حضرت موسیٰ سے حضرت نوح کو آگے کیوں رکھا گیا، اس کی بھی پوری لمبی تفصیل ہے. اور علماء اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جتنی باتیں، جتنی یہ دقیق چیزیں آپ اگر دیکھیں گے، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں ترتیب پر، صرف اسی ترتیب پر. قرآن کی آیتیں، حدیثوں کا مجموعہ، ایسی خدمتیں جنہیں شاید آپ پہلی بار سن رہے ہیں، لیکن علماء نے سب لکھ کر کتابوں میں مفقود کر دیا، کتابوں میں موجود ہے سب. چلیے اتنی بات واضح ہوئی کہ اولو العزم رسول کون ہے پتہ چلا، اور اس میں افضل کون ہے یہ بات واضح ہوئی. چلیے اب اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ جو اولو العزم انبیاء ہیں جن میں سر فہرست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، ان تمام نبیوں کی الگ الگ خاصیتیں تھیں. کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو العزم کیوں کہا ہے؟ کوئی وجہ ہوگی نا کہ عام رسولوں سے ان کو افضل قرار دیا گیا. اگر ترتیب سے دیکھا جائے تو پہلے اولو العزم رسول کون ہوئے؟ ترتیب سے، زمانے کی ترتیب سے حضرت نوح، افضلیت کی ترتیب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کو یاد رکھیے گا، زمانے کی ترتیب میں حضرت نوح پہلے آئیں گے، اس کے بعد حضرت ابراہیم آئیں گے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن افضلیت کی ترتیب سے اللہ کے نبی نمبر 1 پر آئیں گے، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ. تو سب سے پہلے ہم زمانے کی ترتیب سے ذکر کرتے ہیں. تو پہلے اولو العزم رسول کون تھے؟ نوح علیہ السلام. سوال ہے کہ حضرت نوح کو ایسی کون سے کام انہوں نے، حضرت نوح نے، کیونکہ سب کو اللہ نے عمل کرنے کا حکم دیا، سب کو شرک سے بچنے کا حکم دیا، سب کو توحید اپنانے کا حکم دیا، لیکن رسولوں کے کچھ کام ایسے تھے جو انہیں دوسرے رسول سے افضل بناتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے لکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی خاصیتیں. پہلی خاصیت کہ زمین میں بھیجے گئے یہ پہلے رسول ہیں. آپ سے پہلے سارے انبیاء تھے. پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام. اور آدم علیہ السلام کے بعد
جی ہاں. تو زمین کے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام. شیطان سے مقابلہ کرنے والے پہلے رسول نوح علیہ السلام، کیونکہ پوری کی پوری قوم تھی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن شفاعت کا مسئلہ آئے گا، سارے انبیاء گھبرائے جائیں گے، تو لوگ کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے، کہیں گے حضرت نوح کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے انت، حضرت آدم کے پاس کہیں گے انت ابو الناس، حضرت آدم سے کہیں گے آپ تو لوگوں کے باپ ہیں، ساری انسانیت آپ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے آپ کو سکھایا، اے آدم ہمارے لیے آپ سفارش کیجئے. تو حضرت آدم اپنے گناہ کا ذکر کریں گے، ڈر جائیں گے. پھر حضرت نوح کے پاس آئیں گے اور اس وقت لوگ جو کہیں گے اللہ کے نبی نے حدیث میں ذکر کیا. آپ کہتے ہیں کہ حضرت نوح کے پاس آ کر کہیں گے فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ. کہیں گے اے نوح صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے لوگوں کی طرف زمین میں بھیجا تھا، پہلے رسول ہیں. تو یہ ان کی شان ہے، یہ انہیں دوسروں سے جدا کرتی ہے. دوسری شان جو حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، اپنی قوم میں ایک لمبا عرصہ گزارا شرک سے لڑتے ہوئے. کتنے سال؟ جی 950 سال. اور کسی نبی کے بارے میں کھل کر اللہ نے ایسے نہیں کہا. اب اللہ کے نبی کے بارے میں ہم جانتے ہیں، آپ کی پوری عمر کتنی تھی؟ 63 ایئر. نبوت سے پہلے کتنے؟ 40. اور نبی بننے کے بعد 23 سال. حضرت نوح کی عملی زندگی کتنی تھی؟ 950 سال. یعنی دعوت کے کام میں 950 سال انجام دیے، جیسے اللہ کے نبی نے 23 سال نبوت کے کام میں انجام دیے. حضرت نوح کا مقام دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور قوم کے اندر یہ 1000 سے 50 سال کم تھے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، 1000 سے 50 سال کم، 950 سال جسے ہم کہتے ہیں. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ. اس کے بعد بھی طوفان نے سب کو ہلاک کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت نوح کا کارنامہ ہے کہ نہیں؟ یقیناً ان کے اولو العزم رسول ہونے کی ایک مضبوط دلیل ہے. بلکہ 950 سال تھے. جذبہ کیسا تھا حضرت نوح کا؟ صبح اور شام 950 سال روز بلایا، اور اس کے بعد گواہی اللہ نے دی. اللہ قرآن میں کہتا ہے قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. حضرت نوح نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے دن اور رات ان کو بلایا، یعنی روزانہ کی بات ہو رہی ہے. فلم یزد دعائی الا فرارا. اور جتنا میں نے بلایا یہ اتنا مجھ سے دور بھاگے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ. اے اللہ تو جانتا ہے جب میں نے ان کو بلایا لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کے گناہوں کو معاف کرے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. انہوں نے اپنی انگلیوں کو کان میں ڈال لیا تھا. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑے سے اپنے چہرے کو ڈھک لیتے تھے. وَأَصَرُّوا، شرک پر باقی رہے، تکبر کیا. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، الگ الگ بلایا، پھر سب کے سامنے ان کو بلایا، میں نے کھل کر چھپ کر بلایا، لیکن یہ بات نہیں مانے آخر کار. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولو العزم رسول ہونے میں سے. تیسری خاصیت حضرت نوح علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر گزار بندہ کہا. تیسری خاصیت حضرت نوح کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر گزار بندہ کہا. سورہ اسراء آیت نمبر 3 اللہ کہتا ہے کہ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. اللہ کہتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے بچائی گئی قوم ہے، اور بے شک حضرت نوح ایک اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے. اب شکر گزار بندہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ شکر گزار بندہ بننا، کون ہوتا ہے اللہ کا شکر گزار؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. چلیے میں آپ کو بتاؤں، شکر اللہ کی ہر نعمت کی بنیاد پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے 10 نعمتیں دی تو 10 نعمتوں کا روزانہ 10 بار شکریہ، جتنا استعمال کرے اتنا شکریہ، جتنا کرے اتنا. اب آپ بتائیے 10 سال لے کر بتائیے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں. گن سکتے ہیں آپ؟ گن سکتے ہیں آپ؟ کوئی نہیں گن سکتا. لیکن اس کے بعد بھی اللہ کہے کہ یہ اللہ کے شکر گزار تھے، بہت بڑی بات آئی، بہت بڑی بات آئی. جب ہم نعمتوں کو گن نہیں سکتے شکریہ کہاں سے ادا کریں گے جی؟ لیکن رسول کچھ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے شکریہ کا حق ادا کیا. ان میں سے حضرت نوح تھے.
اللہ اللہ نے کہا عبدن شکورا، اللہ کے شکر گزار بندے تھے. سبحان اللہ، یہ بڑی بات ہے. بلکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب لوگ آئیں گے، جیسے ابھی میں نے حدیث بتائی، ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوگ حضرت نوح کے پاس قیامت کے دن شفاعت کے مسئلے میں آئیں گے تو دو باتیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلا رسول بنا کر زمین پر بھیجا، اور اللہ نے آپ کو عبدن شکورا کہا ہے، یہ آپ کی خاصیت ہے، لہذا چلیے آپ اللہ کے سامنے سفارش کیجیے. یعنی یہ لفظ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہے کہ قیامت کی اس ہولناکی کو دیکھ کر لوگ تصور کریں گے کہ جس کو عبدن شکورا کہا گیا، یہ اللہ کے پاس ہماری اس مصیبت بچانے میں مدد کرنے والا. اتنا بڑا لفظ تھا. یہ کام حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے. ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نبی کون ہیں؟ حضرت ابراہیم. لکھیے حضرت ابراہیم کی خاصیت ہے، ان کو اولو العزم کیوں کہا گیا؟ حضرت ابراہیم. حضرت نوح کی کتنی خاصیت ہے لکھیے آپ لوگ؟ تین لکھے نا. پہلے رسول زمین پر بھیجے گئے، دوسرا 950 سال، تیسرا عبدن شکورا. اپنے سے مت لکھیے ہاں، وہ اسی میں آ گیا، 950 سال میں آ گیا نا. 950 سال کا مفہوم میں نے بتایا. 950 سال مطلب دن رات میں دعوت دی، تب جا کر 950 سال میں. ٹھیک ہے، اپنے سے بنا کر مت لکھیے، جو ہے وہی لکھیے، کیونکہ میں بھی اپنے سے کوئی چیز نہیں بولتا ہوں. ہاں جی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیتیں. پہلی خاصیت، یہ رحمان کے خلیل ہیں. خلیل مطلب دوست، اور اس میں اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور شامل نہیں ہے. الخلہ جسے کہا جاتا ہے، الخلیل دوست ہونا، اللہ تعالیٰ کے دوست اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. خلیل مطلب دوست. مطلب اب آپ کا کوئی دوست ہے، مطلب وہ آپ کا پیارا ہے، آپ کا محبوب ہے، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. ہاں یہی نہ ہوتا ہے 1000 لوگ، کروڑوں لوگ، اسکول میں 50 ہوں گے آپ کے پاس، لیکن دوست تو کوئی ایک ہوگا، تو ان سب میں یہ آپ کا قریبی ہے، اسے کہا جاتا ہے دوست. نیک لوگ زمین جب سے آئی بہت ہیں، لیکن اللہ کے دوست حضرت ابراہیم ہیں. یہ اللہ کے پیارے، اللہ کے قریبی ہیں. ٹھیک ہے، گویا جب انسان دوست کہتا ہے تو یہ اپنے لیے چن لیتا ہے کہ تم میرے لیے ہو، یہ سب کا کوئی مطلب نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے حضرت ابراہیم کو چن لیا. جی ہاں، ایک حضرت ابراہیم، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 خلیل. ٹھیک ہے، یہ تو پہلی خاصیت. دوسری خاصیت، اللہ نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا. حضرت ابراہیم کو امام بنایا، لہذا آپ کے بعد جتنے آئیں گے سب آپ کی امامت کے نیچے ہیں. انی جاعلک للناس اماما، کہ آپ کے بعد جتنے آئیں گے آپ کی ہدایت پر عمل کریں گے. اسی لیے دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کے جو احکام تھے، مثال کے طور پر کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا. کیا ان کے بعد آنے والے نبیوں نے حج کیا کہ نہیں کیا؟ کون امام تھے پہلے؟ حضرت ابراہیم. ان کی جو سنتیں ہیں اللہ نے اس کو قیامت تک باقی رکھا ہے. اسی کہتے ہیں امام. امام جب آئے گا تو ساری صفیں جتنی آئیں گی ساری صفیں اسی کے پیچھے ہیں. حضرت ابراہیم امام ہیں، توحید کے امام ہیں، سب کی توحید ان کے بعد. ان کی سنتیں قیامت تک، حج، ہاں قربانی حضرت ابراہیم نے کی، اللہ نے قیامت تک کے لیے سب کے سنت، یہودیوں کے نزدیک، نصارانہ کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک جتنے آئے سب امام اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سارے لوگ انہی کے پیچھے چلیں گے. اب اس کی وجہ اور بھی بیان کی جاتی ہے. چلیے، تو جیسے مخلص، حضرت ابراہیم کے بعد آپ اتنا کوئی مخلص نہیں، سب سے مخلص انسان. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کو حنیف کہا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. تیسرا حضرت ابراہیم کا کارنامہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کے ذریعے کعبۃ اللہ کو بنوایا. اپنے گھر کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی ہے.
اور آپ سے وعدہ لیا کہ اس گھر کو آپ پاک کریں گے، اس گھر کا آپ طواف کریں گے، اس گھر میں آ کر رکوع و سجدہ آپ کریں گے. ٹھیک ہے، کس کا کام تھا یہ؟ حضرت ابراہیم کا. اس لیے حضرت ابراہیم نے اذان دی اور قیامت تک آنے والوں نے سب لوگوں نے سن لی جو کعبۃ اللہ جائیں گے. سمجھیں؟ اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کوئی نہیں تھا وہاں، آپ کے گھر کو چھوڑ کے کوئی نہیں تھا. کہا کہ لوگوں میں جائیے حج کی دعوت دیجیے. کہا کون ہے؟ کہا بلائیے، یہ زمین اللہ کے، اللہ سنائے گا. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بلایا، اسی بلاوے کی بنیاد پر ہم سب جاتے ہیں. اور اللہ نے ہماری شریعت کا حصہ حج بتایا. اسلام کے 5 ارکان میں ایک حج ہے، اور یہ حضرت ابراہیم کی دعوت ہے. حضرت ابراہیم نے ہمیں بلایا ہے، جانا ہے تو ہم جائیں گے. یہ امام ہے نا حضرت ابراہیم، جب امام نے کہا کرو تو سب کو کرنا ہے. اس لیے سارے حضرت ابراہیم کے بعد والے سارے حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ نمبر 4، اللہ نے حضرت ابراہیم کے بعد نبوت کو آپ کے خاندان میں کر دیا. حضرت ابراہیم کے بعد کوئی نبی آپ کے خاندان کے باہر کا نہیں ہے، سب آپ کے خاندان سے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا، اور ہم نے انہی کے خاندان میں نبوت کو جاری کر دیا. یہ دنیا کے اندر ان کا بدلہ ہے، اور آخرت میں تو وہ نیک لوگوں میں سے ہی ہیں. یہ کم بڑا مقام ہے کہ ایک نبی دعا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک کر دے. نیک کیا، نبی بنا دے. پورے جتنے نبی آئے ہیں حضرت ابراہیم کے بعد سب آپ کے خاندان میں. حضرت ابراہیم کے کتنے بیٹے تھے؟ 2. حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے خاندان سے اللہ کے نبی ہیں. حضرت اسماعیل کے خاندان سے اللہ کے نبی. اور حضرت اسحاق ان کے بیٹے کون تھے؟ حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، اور انہی کے خاندان میں یہود و نصارہ ہیں. حضرت اسحاق کے نسل سے یہود و نصارہ ہیں. حضرت موسیٰ، ان کے بعد حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ٹھیک ہے، یہ انبیاء، اور حضرت عیسیٰ، یہ سب حضرت اسحاق کے خاندان سے. اور اللہ کے نبی حضرت اسماعیل کے خاندان سے. تو جتنے نبی آئے سب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی نسل میں رکھ دیا. قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں آیت لکھا نہیں ہوں. دیکھیے جب ایک آدمی اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے تو اللہ بہت زبردست انعام دیتا ہے. 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک ہے شرک سے بچنا اور ایک ہے توحید کو ماننا. ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں کہ اس میں اصل چیز کیا ہے؟ شرک سے بچنا. مثال کے طور پر آپ ایمان لائے اور شرک بھی کر رہے ہیں. دوسرا، آپ کا ایمان کمزور ہے لیکن شرک سے بچے ہوئے ہیں. افضل کیا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے لا الہ، پہلے انکار کرنا کہ کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ. اور یہ کام حضرت ابراہیم نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے شرک سے اپنے آپ کو دور کیا تو اللہ نے ان کو ایسی اولاد دی جو توحید کو عام کرے گی. شرک سے نفرت، شرک سے اتنی نفرت حضرت ابراہیم کو تھی کہ وہ نفرت ان کے دل میں ایسی تھی کہ اللہ نے ان کی اولاد کو توحید پرست بنا دیا. برکت. ٹھیک ہے، چلیے نمبر 5، پانچواں عمل، پانچواں یہ قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑے حضرت ابراہیم کو پہنائے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ایھا الناس انکم تحشرون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا، اے لوگوں قیامت کے دن تمہیں ننگے سر، ننگے پیر، ننگے جسم، غیر ختنہ کیے ہوئے اللہ کے پاس اٹھایا جائے گا. کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ جس طرح کہ ہم نے تم کو پہلی بار دنیا میں لایا تھا، اللہ کا وعدہ اللہ ایسے ہی کرے گا. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں الا وان اول الخلائق یکسا یوم القیامت ابراہیم علیہ السلام، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخصیت کو، جس رسول کو، اولو العزم رسول کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. کیا وجہ ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی تو ان سے افضل ہے نا، پھر حضرت ابراہیم کو کپڑے کیوں؟ ابن حجر رحم اللہ کہتے ہیں یہی وجہ
کہ جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو ان کے کپڑے نکالے گئے تھے. حضرت امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آگ میں پھینکا گیا تو بغیر کپڑے کے، خاص کر بتایا جاتا ہے کہ اوپر تھے لیکن نیچے کی ازار نکال دیے تھے شرمندہ کرنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ یہ ایک امام کا قول ہے، ضروری نہیں کہ یہی ہو، تو لہذا یہ ایک ان کا عظیم کارنامہ ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑے مہمان نوازی میں حضرت ابراہیم کا نام آتا ہے، اور بتایا جاتا ہے جیسے امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس نے مونچھوں کو چھوٹا کیا تھا، پہلے لوگ مونچھ بڑھاتے تھے، جس طرح داڑھی بڑھاتے تھے مونچھ بھی چھوڑتے تھے، حضرت ابراہیم وہ پہلے تھے جنہوں نے مونچھوں کو کم کیا تھا اور داڑھی کو چھوڑا تھا. انہی کی سنت کو اللہ نے باقی رکھا، اور ختنے کا حکم بھی حضرت ابراہیم سے ذکر آتا ہے کہ سب سے پہلے ختنہ کرنے والے بھی یہی تھے. اس کے علاوہ مطلب بالکل سفید چہرہ، بالکل سفید بال ٹوٹل ہونا، اب ذکر کیا جاتا ہے واللہ عالم میں تاریخی چیزیں. چلیے نمبر 6 لکھیے. نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی کہا اور صدیق بھی کہا. درجہ، جیسے میں نے کہا کہ نیکیوں کا 4 درجے اسلام کے اندر ہیں. پہلا کیا ہے؟ نبی ہونا، صدیق ہونا. یہ دونوں حضرت ابراہیم کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیق بھی کہا، نبی بھی کہا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. سورہ مریم آیت نمبر 41. یعنی جو اللہ کی وحدانیت میں سچے تھے، نبیوں کے حوالے سے سچے تھے، قیامت کی تصدیق کے حوالے میں سچے تھے، جو حکم دیتے وہی عمل بھی کرتے، جو عمل کرتے وہی حکم دیتے. ٹھیک ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ خاصیت ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم کے بعد درجے میں ترتیب کے اعتبار سے حضرت موسیٰ. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ خاصیتیں. نمبر 1، وہ اللہ کے کلیم ہیں، کلیم اللہ ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ تعالیٰ نے تو دوسرے رسولوں سے بھی بات کی ہے نا، تو حضرت موسیٰ کی خاصیت کیسے کہ وہ کلیم اللہ کیسے؟ جی ڈائریکٹ. شریعت نے کبھی ڈائریکٹ نہیں کہا، بغیر واسطے کے. اب ڈائریکٹ مطلب وہی بات ہوئی، لیکن جو شریعت کے الفاظ ہیں ہمیشہ اس کا سہارا لیجیے، پریشانی سے بچ جائیں گے. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، ڈائریکٹ کہو بغیر واسطے کے، لیکن شریعت نے کیا لفظ استعمال کیا؟ بغیر واسطے کے. تو ہم بھی کہیں گے بغیر واسطے کے. اسے کہتے اتباع، یعنی آپ نبی کی اتباع ایسے کیجئے کہ جو نبی نے لفظ کہا وہی کہیں گے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے سنتوں پر عمل کرنے کا اتنا شوق ہے کہ میں حدیث میں ڈھونڈتا تھا. کیسے ڈھونڈتا تھا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو کیسے جھاڑتے تھے، اور صرف عمل کرنے کے لیے ایک ہفتہ انہوں نے بال نہیں جھاڑے تاکہ ویسا ہی جھاڑو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال جھاڑا کرتے تھے. عمل کا جذبہ، ہاں، یہ نبی سے اتباع کی محبت تھی. تابعیوں میں ایک تابعی کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کا نام میں بھول رہا ہوں. تابعی یا طبع تابعی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پڑھ رہے تھے، آپ کے جوتوں کا ذکر آیا تو ان کو بڑا شوق ہوا کہ میں ویسے ہی جوتے پہنوں گا جیسے اللہ کے نبی نے پہنتے تھے. تو یہ طبع تابعی تھے، تو کچھ تابعی زندہ تھے، تو اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کیسے تھے تابعیوں سے پوچھ کے آؤ، کیونکہ ان کو صحابہ نے بتایا ہے اور صحابہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے. تو گئے، ہفتہ مہینہ بھر تلاش کر کر کے جمع کیے کہ اللہ کے نبی کے جوتے کیسے تھے، اور بالکل ویسے جوتے بنا کے لائے. تو بڑے شوق و جذبے سے جوتے پہن کر جانے لگے. اب مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ جوتے پہن کر مسجد جاتے آتے، ویسے جوتے اس وقت چلتے نہیں تھے. تو سارے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے، سارے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے عجیب جوتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ایسے تھے. بڑی تعظیم سے لوگ دیکھ رہے تھے، ہاں، اور وہ مشہور ہو گئے کہ اللہ کے نبی کے جوتے ایسے تھے، نکال کر رکھ دیے. تو غلام نے کہا آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کہا تھا. کہا کہ اتباع ٹھیک ہے، لیکن شہرت پسندی اس سے بری چیز ہے کہ اللہ کی عبادت کے مسئلے میں میں مشہور ہو جاؤں، یہ اللہ کو اتنا برا لگتا ہے کہ اس شہرت سے بچنا نبی کی سنت پر عمل کرنے سے زیادہ ضروری ہے. چھوڑ دیے، نکال کر رکھ دیے، کہا کہ نہیں پہنوں گا. اسے کہتے ہیں شہرت اتنی بری چیز ہے. اب لباس دیکھیں نا، لباس کون سا پہنتے ہیں؟ جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، کیونکہ مارکیٹ ڈیمانڈ کے اعتبار سے آپ چلیں گے تو آپ کا لیول مارکیٹ سے میچ کرے گا، تو آپ ڈاؤن نہیں ہیں.
یہ لباس زینت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ لباس زینت ہے، اس کے ذریعے اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ اپنی عزت کی حفاظت کریں، اس سے زینت اختیار کریں، لیکن اس میں انسان کو شہرت پسندی نہیں اختیار کرنا۔ ہاں کچھ لوگ یہ برانڈز کے پیچھے ایسا پڑتے ہیں، بغیر برانڈ کے کوئی چیز یوز ہی نہیں کرتے۔ کیا مقصد؟ اسٹیٹس مینٹین کرنا، لوگوں میں اپنی ایک چھاپ رکھنا۔ اب یہ تو دنیا کی بات، اگر نبی کی سنت پر عمل کرتے بھی یہ مصیبت آ گئی تو سنت کو چھوڑنا، اس مصیبت سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ شریعت کا علم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ تو حضرت موسیٰ کی پہلا کیا تھا؟ کلیم اللہ تھے، اور ان کی خاصیت کیا تھی؟ بغیر واسطے کے، ہاں ڈائریکٹ سے معذرتاً بات کہاں سے کہاں چلے گی، تو بغیر واسطے کے گفتگو کیے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ دوسری حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت کہ جب اللہ کے نبی معراج پر گئے تھے تو چھٹے آسمان پر یہ موجود تھے، یہ ان کا مقام ہے، چھٹے آسمان پر، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تو چھٹے آسمان پر تھے۔ تیسری فضیلت کہ اللہ نے واضح 9 نشانیں ان کو عطا کی تھی، 9 حجتیں، معجزے حضرت موسیٰ کو عطا کی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ اللہ نے واضح، یعنی جو سامنے نظر آ رہی کلیئر طور پر، ہاں جو سامنے نظر آ رہی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ انشقاق قمر تھا، ہاں سورج کا 2 ٹکڑے ہونا۔ کس کا 2 ٹکڑے ہونا؟ ہاں ماشاء اللہ سن رہے ہیں، ہاں اچھی بات ہے۔ کس کے ٹکڑے؟ چاند کے، اچھی بات۔ تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، کون کون دیکھے؟ پوری دنیا دیکھی اسے؟ پوری دنیا دیکھی؟ نہیں دیکھے پوری دنیا کے لوگ۔ پوری دنیا میں کتنے کروڑ ہوں گے؟ سب نے دیکھا تھا؟ ہاں، جن لوگوں نے وہاں دیکھا انہوں نے دیکھا، ہر کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اصل میں مکہ والوں کو دکھانا تھا، ان میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ کی بات آئی، ان کی نشانیوں کو اس وقت کے سب لوگوں نے دیکھا۔ حضرت موسیٰ کو جو نشانیاں اللہ نے دی، بینات، واضح، اتنی واضح کہ جو وہاں ہیں سب نے دیکھا ہو، یہ ان کی نشانیوں کی خاصیت تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک نشانی، جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ جیب کسے کہتے ہیں؟ جیب، یہ جیب کے بغل، ہاں واضح نشانی تھی۔ اور سانپ، عصا دیکھ سکتے تھے واضح طور پر حضرت عصا کو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانی تھی، مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا تھا، کس نے دیکھا تھا؟ جو وہاں موجود تھے۔ اب جنگ میں تھے، جو مدینہ میں تھے، انہوں نے دیکھا اسے نہیں، لیکن حضرت موسیٰ کے عصا کو سارے مصر کے لوگوں نے دیکھا تھا، وہ جو ہو رہا تھا سب نے دیکھا تھا۔ کب؟ جب لڑائی ہوئی تب بھی دیکھا، فرعون کے درباریوں نے دیکھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ کے جو معجزے تھے، جنہیں اللہ نے بینات کہا، اس وقت کے لوگوں نے سب معجزوں کو دیکھا تھا، یعنی اتنی واضح نشانیاں تھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کے بعد ترتیب میں کون آتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی خاصیتیں، حضرت عیسیٰ کی خاصیتیں۔ نمبر ایک بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ اس میں کوئی اور شامل ہے کہ کسی کے باپ نہ ہو اور پیدا ہو گئے ہوں؟ نہیں، حضر تو اور زیادہ اس سے لیول، باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، 4 طرح کی خلقت ذکر کرتے ہیں۔ ایک سب سے پہلے عام طور پر ماں باپ کے ساتھ، دوسرا باپ کے ساتھ بغیر ماں کے، ماں کے ساتھ بغیر باپ کے، اور بغیر ماں باپ کے، ہو گیا نا؟ ایک تو ماں باپ کے ساتھ، ایک تو صرف باپ کے ساتھ، ایک صرف ماں کے ساتھ، اور ایک دونوں کے بغیر۔ 4 طرح کی خلقت ہے۔ جیسے بغیر ماں باپ کے کون پیدا ہوئے؟ آدم علیہ السلام۔ صرف باپ ہے، ماں نہیں ہے، حوا علیہ السلام۔ صرف ماں ہے، باپ نہیں ہے، اور ماں باپ ہیں ہم سب۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ کی یہ خاصیت ہے، اور اس میں یہ اکیلے ہیں صرف کہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ خاصیت تھی۔ نمبر 2، بچپن میں بات کرنا۔ ہاں، گود میں چھوٹے بچے تھے، پیدا ہو کر ابھی لائے گئے
اور بات کرنے لگے. قصہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام جب حاملہ ہو گئی تو قوم سے الگ چلی گئی تھی، عار حیا کے طور پر. ایک تو گھر والوں کو بتا نہیں سکتے یہ کیا چل رہا ہے، قوم والوں کو ویسے بھی نہیں بتا سکتے، دور چلی گئی. اب دیکھیے کہ کیسے کیسے اللہ آزمائش کرتا ہے کہ جب وہ ایک عورت ہے، ہم سب جانتے ہیں گھر کے اندر ہماری عورتیں، اس حالت میں سب سے زیادہ عورتوں کو عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور حضرت مریم کو اللہ نے اکیلا کر دیا. لیکن حضرت مریم اصل میں اکیلی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھا. اس لیے کہتے ہیں جب اللہ کا ساتھ کسی کو نصیب ہو جائے دنیا کے ساتھیوں سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. اور جو اس کا ساتھی اللہ نہ ہو دنیا کے سارے ساتھی بھی اس کے سامنے کوئی مدد نہیں پیش کر سکتے. اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنا ساتھی بناؤ. ویسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کیا تھا. حضرت ابراہیم حضرت ابوبکر ساتھ میں موجود ہیں، آ گئے دشمن غار کے دروازے تک آ گئے. حضرت ابوبکر کہنے لگے اللہ کے نبی یہ پہنچ گئے، ایک آدمی بھی اس پیر کی طرف جھانک لیا تو ہم کو پہچان لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر ان دو کے بارے میں کیا کہنا جس کا تیسرا اللہ ہے، دیکھ بھی لیں گے کچھ نہیں کر پائیں گے، دیکھ بھی لیں گے کچھ نہیں، اللہ کے ساتھ تو اتنا یقین. ٹھیک ہے، تو حضرت مریم گئی تھی، اللہ تعالیٰ ساتھ تھا، اللہ رہنمائی کر رہا تھا. کھجور کے درخت کے نیچے چلی گئی، اللہ نے کہا کہ ہلاؤ کھجور گریں گے. کھجور کے درخت دیکھیں کبھی کتنا مضبوط رہتا ہے، ہلا سکتے ہیں آپ؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ویسی کمزوری میں طاقت دی، ہلائی کھجور گر گئے، لے کر آئی. اب دیکھیے ایک تو دور گئی تھی، اولاد پیدا ہونے کے بعد اللہ نے کہا کہ قوم کے پاس جاؤ. اب جس عار سے بچنے کے لیے گئی تھی، ڈیلیوری سے پہلے بچنے کے لیے گئی تھی، اب بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ. کیسی آزمائش ہے یہ. واپس آئی قوم والوں کے سامنے آئی تو لوگوں نے شروع کیا، اے مریم نہ تمہاری ماں ایسی تھی، نہ تمہارا باپ ایسا تھا، نہ تمہارا خاندان ایسا تھا. سب سے پہلے یہ نہ سوال اٹھائیں گے لوگ. لوگوں نے اٹھایا، حضرت مریم خاموش تھی. جب کوئی اللہ کے لیے خاموش ہوتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے تھے، لوگوں کو بلایا کہ جمع ہو جاؤ، سب آئے، آپ نے دعوت دی. تو ابو لہب نے کہا تھا کہ اس کے لیے آپ ہم کو جمع کیے ہیں، یہ سارا دن آپ کے لیے بربادی کا باعث ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب. تو ہر کسی کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. جاہل کا جواب خاموش رہنا ہے، جاہل کا جواب دینا یہ خود جہالت ہے. حضرت مریم خاموش تھی، اشارہ کیا بچے کی طرف. لوگوں نے کہا بچہ کیسے بات کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی، کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تیسری خاصیت کہ ان کو بھی اللہ نے واضح نشانیاں دی تھی اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی تھی، حضرت جبرائیل کے ذریعے. یہ تیسری خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی واضح، سمجھ میں آ رہی واضح نشانیاں مطلب؟ نشانیاں الگ ہیں، واضح نشانیاں الگ ہیں. حالانکہ ساری انبیاء کی نشانیاں واضح تھی، لیکن خصوصی طور پر کچھ نبیوں کی نشانیاں ایسی تھی جو وقت کے لوگوں نے دیکھی تھی. چلیے نمبر 4 کہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں. ابھی بھی زندہ نہیں ہیں؟ ابھی بھی زندہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو کتنے سال ہو گئے؟ ابھی تک 1400 سال کے اوپر ہو گئے، 1445 46 47 چل رہا ہے ابھی. لیکن ابھی بھی حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور قیامت آنے تک زندہ رہیں گے. اور اس روئے زمین کا جو سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا، ہے حضرت عیسیٰ تو زندہ ہے ابھی. اور کہاں ہے؟ کون سے آسمان میں ہے؟ چھٹے پہ حضرت موسیٰ ہیں، دوسرے آسمان میں حضرت. ٹھیک ہے. نمبر 5 قیامت کے دن آسمان سے اتریں گے. قیامت کے قریب آخری زمانے میں مطلب آسمان سے اتریں گے. حدیث ہے نا باب اللد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اتریں گے نیچے، اور غسل کیے ہوں گے، سر سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں گے.
اور وہ فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، وہ فتنہ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے ڈر جائے گا۔ معمولی نبی یہ نہیں، بڑی خاصیت عظیم۔ دجال دیکھے گا ہٹا کٹا ہوگا، لیکن جیسے ہی دیکھیں گا جس طرح پانی کے اندر نمک ڈالتی نمک گھل جاتا ہے، وہ ایسا ایک دم چھوٹا ہو جائے گا حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیتیں ہوئی۔ جی روح القدس، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بہت جگہ پہ مدد کی ہے ان کے حوالے سے، تفصیلات انشاءاللہ۔ اب یہ بھی، اور اس کے بعد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیتیں بہت ساری ہیں، بہت ساری خاصیتیں۔ بعض علماء نے معجزات کی ایک لمبی فہرست، کچھ چیزیں لکھ لیجئے۔ نمبر 1، آپ کو رعب عطا کیا گیا تھا۔ رعب کا مطلب ڈر، خوف۔ ایک آدمی آپ سے 1 مہینے کی مسافت سے دور رہتا، مگر وہ جیسی 1 مہینے کی مسافت کے قریب آتا، اللہ تعالیٰ آپ کا ڈر اس کے دل میں ڈال دیتا تھا۔ رعب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا معجزہ ہے، خاصیت ہے صرف آپ کے ساتھ۔ آپ کے لیے زمین کو پاک کر دیا گیا، یہ زمین پاک ہے، اس لیے تو تیمم کر سکتے کسی مٹی سے، نماز پڑھ سکتے کہیں بھی۔ غنیمت حلال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس امت کے لیے۔ اور آپ سارے انسان و جنوں کے لیے بھیجے گئے۔ ہر نبی اپنے قوم کے لیے تھا، لیکن آپ سارے انسان و جنوں کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ قیامت کے دن آپ سفارش کریں گے۔ آخری نبی، نبیوں کے سردار، ابن حجر نے تو 17 سے زیادہ خصوصی سے ذکر کی۔ کتاب، یہ کتاب شرف المصطفیٰ، کتاب یہ نام شرف المصطفیٰ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت عام انبیاء سے۔ اس کے اندر 60 خاصیتیں اللہ کے نبی کی بیان کی گئی۔ کتنے؟ 60 خاصیتیں، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ جگہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جنتی جو جسم اور روح کے ساتھ داخل ہوں گے جنت میں، پہلے انسان جو اپنے جسم اور روح کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایک خاصیت، سب سے زیادہ متبعین نبیوں میں آپ کی امتی ہوں گے، سب سے زیادہ متبعین۔ متبعین ماننے والے، یعنی سب سے بڑی امت یہ اللہ کے نبی کی امت ہے، آپ سے بڑی امت کسی کی نہیں، سارے انبیاء میں۔ اس کے علاوہ ساری آدم کے اولاد کے سردار ہیں آپ، ایک تو نبیوں کے بھی اور ساری ولد آدم کے سردار ہیں۔ سب سے پہلے قبر سے آپ نکلیں گے قیامت کے دن، بہرحال بے شمار، جیسے میں نے کہا کہ 60 سے زیادہ خصوصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں۔ چلیے اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد اب سوال یہ ہے، بات غور سے سنیے گا، حدیث کے اندر ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی افضل ہے یا بن افضل نہیں ہے۔ ابھی تک آپ کو کیا سمجھا رہے تھے؟ نبی سے افضل کون ہے؟ رسول۔ رسول سے افضل کون ہے؟ اولو العزم۔ اولو العزم میں افضل کون ہے؟ 5۔ لیکن حدیث میں منع کیا گیا ہمیں کہ افضل مفضول نہیں بولنا۔ ابھی تک تو شاید 1 گھنٹے کی گفتگو ہماری وہی تھی، اب حدیث کے اندر منع کیا گیا، کیسے اس کو سمجھیں گے؟ پہلے حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کہ یہودی آیا اور کہنے لگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی نے مجھے تماچا مارا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا کہ کیا مسئلہ ہے، کس نے مارا؟ تو ایک انصاری صحابی کو لایا گیا، تو انصاری صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں میں چن لیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے چن لیا، لہٰذا میں نے تماچا لگا دیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمارے غصے کے لال ہو گیا۔ تب آپ نے کہا لا تخیرونی بین الانبیاء، نبیوں میں مجھے مت چنو، نبیہ جتنے ہیں نا ان میں سب سے چن کر مجھے بہتر نہ کہو، اس لیے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا، لیکن کیا دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قائم کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قبر سے نکل تو میں رہا ہوں مگر حضرت موسیٰ مجھ سے پہلے موجود ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے موسیٰ سے افضل مت کہو۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے صاف کہا لا تخیرونی علی موسیٰ، کہ موسیٰ پر مجھے مت چنو، یہ مت کہو کہ اللہ کے نبی موسیٰ سے افضل ہیں، بلکہ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام کو ذکر کرتے ہوئے کہا لا ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متى، یہ آدمی کے لیے درست نہیں کوئی کہے کہ حضرت یونس بن متى سے میں افضل ہوں، نہیں کہنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اب حدیثوں کے اندر آپ نے منع کیا کہ آپ کو حضرت موسیٰ سے، حضرت یونس سے یا دیگر انبیاء سے، بلکہ ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں اے ہم میں سب سے بہتر انسان، تو آپ نے کہا یہ تو خیر البریہ حضرت ابراہیم تھے، ساری انسانیت میں سب سے پیارے اللہ کے حضرت ابراہیم تھے، یہ میں نہیں ہوں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کبھی کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ سے مجھے بہتر مت کہو، کہیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت یونس سے مجھے بہتر مت کہو، کہیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم افضل تھے، اور آپ غصہ ہو رہے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر کہا گیا اور آپ نے منع کیا کہ بہتر مت کہو، کیا وجہ ہے؟ اب کیسے اس کو ہم سمجھیں گے؟ لیکن اس کا جواب، صحیح جواب بات یہ ہے کہ نبوت کے مسئلے میں جتنے انبیاء ہیں یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، تو اس اعتبار سے سارے انبیاء برابر ہیں، ٹھیک ہے؟ جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، جن جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اس اعتبار سے سارے ایک ہیں، لہذا یہ کہنا کہ یہ نبی ہیں، یہ افضل ہیں، اس اعتبار سے درست نہیں ہے، لہذا آپ نے منع فرمایا۔ دوسری بات کہ کسی کو افضل کہنا، کسی کو افضل نہ کہنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یعنی کس کے پاس یہ حق ہے؟ اللہ کے پاس ہے، آپ کے پاس حق نہیں ہے، اس لیے حدیث میں منع کیا گیا، ٹھیک ہے؟ ہم انسانوں کے پاس حق نہیں، ہم کہیں گے یہ نبی افضل ہے، وہ نبی افضل ہے، یہ حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اگر اللہ نے حق دیا تو کہیں گے، خود سے ہم کسی نبی کو افضل اور مفضول نہیں کہیں گے۔ تیسری چیز، نبی کو افضل، کسی نبی کو کم افضل کہہ کے لڑائی جھگڑا کرنا، اس سے آپ نے منع کیا۔ اب جو صحابی آئے، لڑائی جھگڑا نہ ہو گیا کہ حضرت موسیٰ افضل ہیں، وہ کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ نے کہا کہ افضل کہہ کے لڑائی جھگڑا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ چوتھی چیز کہ اگر کوئی آدمی کسی نبی کو افضل کہہ کے دوسرے نبی کو نیچا دکھائے، یہ جائز نہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ اولو العزم رسول کتنے ہیں؟ 5 ہے، افضلیت کے اعتبار سے سب سے نیچے کون ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کا مقابلہ کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی سب سے بڑے اور حضرت عیسیٰ ان سے کمتر ہے؟ نہیں، یہ لفظ کمتر کسی نبی کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے آپ، سمجھ رہے ہیں؟ سارے نبی اللہ کے پیارے ہیں، سارے انسانوں سے وہ افضل ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی بڑا ہے تو دوسرے کی تنقید، اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ بات واضح ہے؟ چلیے اب اس کے بعد انبیاء اور رسولوں کے وظائف کیا ہیں؟ ابھی تک صرف 3 نقطے پر ہیں ہم لوگ۔ وظائف کسے کہتے ہیں؟ وظائف، وظیفہ، وقت کتنے بجے تک ہے؟ 1:30 بجے تک ہے نا؟ وظائف کسے کہتے ہیں؟ وظیفہ، جی ذمہ داری، وظیفہ جیسے عام الفاظ میں کہیں گے تو آپ کی ذمہ داریاں۔ چلیے انبیاء کی ذمہ داریاں لکھیے، انبیاء اور رسول کے وظائف کیا ہیں، یعنی کن کاموں کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے۔ نمبر 1 تبلیغ، نمبر 1 تبلیغ، جو امانت اللہ نے ان کو دی ہے ان کو پہنچانا ہے، چاہے وہ توحید ہو، چاہے وہ عقیدہ ہو، عبادت ہو، معاملات ہو، ہر چیز کو۔
تو نبیوں کا پہلا وظیفہ، پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ تبلیغ۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ان کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، رسولوں کا کام تبلیغ کرنا ہے، پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس پہنچا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ پہنچانا ہے، اور پہنچانا بھی کیسے ہے؟ نہ کمی کرنی ہے نہ زیادتی کرنی، جتنا بولا اتنا پہنچانا ہے۔ اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پہنچایا سب سے پہلے؟ قرآن کریم کو۔ قرآن کریم ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے شریعت کے احکام، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں سب سے افضل چیز سیکھنا کیا چاہیے انسان کو؟ عقیدہ سیکھنا چاہیے، صحیح بات ہے۔ اس کے بعد عبادت، اس کے بعد اخلاق، اس کے بعد آداب، جو علماء ترتیب بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس ترتیب کو ہٹا کر عمومی طور پر کہا جائے کہ ایک ہوتا ہے حدیث، ایک ہوتا ہے قرآن، ایک ہوتا ہے قرآن و حدیث کو سمجھنا، سب سے افضل چیز کیا ہے اس میں؟ ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث، ایک ہے قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنا، جو بھی سمجھنا۔ قرآن، مسلمانوں کی سب سے پہلی کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ ایک آپ کو اہم بات بتاؤں یہاں پر، ایک چھوٹی سی مثال، ہمارے نوجوانوں کا حال بتاتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا گیا، یہ نصیحت آپ کے لیے، میرے نفس کے لیے، سب کے لیے ہے، کہ بہت سارے فقہی مسائل پر ہمارے نوجوان گفتگو کرتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ ان نوجوانوں سے پوچھئے کیا آپ نے کبھی مکمل قرآن کو ترجمے کے ساتھ ایک بار بھی پڑھا ہے؟ کیا آپ نے اپنی جو زندگی ہے چاہے جتنی بھی ہو، ایک بار بھی مکمل قرآن شروع سے آخر تک ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ نہیں۔ لیکن رؤیت ہلال کا مسئلہ پورا معلوم ہے ان کو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان سے پوچھئے جا کر، ان کو نہیں معلوم، کبھی زندگی میں پورا قرآن نہیں پڑھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قبر کے اندر اس قرآن کے بارے میں سوال ہوگا، فقہی مسائل کے بارے میں نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی فقہی مسائل میں پڑ جائے، قرآن کی تلاوت، اس کے معنی مفہوم سے روگردانی کرے، وہ اللہ کے سامنے پکڑا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری کو پہلے نہیں ادا کیا۔ مثال بتاؤں، ایک آدمی کے کپڑے پر آگ لگی ہے اور وہ دکان میں جا کر کہتا ہے مجھے نیا کپڑا دو، تو لوگ کہیں گے پہلے اپنی آگ کو بجھا بھائی، جو آگ لگی اس کو پہلے بجھاؤ، پھر نیا کپڑا خریدنا، جو ضروری ہے پہلے وہ نہ کرنا چاہیے انسان کو۔ ہاں، حدیث رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب ایک میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، اس سے آ کر 3 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ کیا سوال پوچھے جاتے ہیں؟ 3 سوال۔ پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ تیرا رب کون ہے، تیرے رسول کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے۔ وہ تینوں کا جواب دیتا ہے ایمان والا۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا یہ سب؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب میں یہ پڑھا ہے۔ اللہ کون ہے، رب کون ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور دین اسلام ہے۔ کہاں سے پڑھا اس نے؟ قرآن سے پڑھا۔ اگر قرآن کو ایک بار مکمل نہیں پڑھا تو اس کے مقابلے میں الٹا جو جہنمی ہے پوچھتے تیرا رب کون ہے، اس سے پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں کہ رسول کون ہے، اس سے پوچھتے ہیں دین کیا ہے، کہا ہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ ایک اندھے بہرے فرشتے کو لا دیتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کی گز ہوتا ہے، وہ سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور مارنے سے پہلے کہتا ہے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ قرآن کو سمجھا، پھر مارتا ہے۔ نجات قرآن کی تلاوت اس کے پڑھنے سے ہوگی، اور عذاب نہ پڑھنے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ معاف فرمائے ہمارے نوجوانوں کو، جب بھی کوئی فقہی مسئلہ پوچھنے آتے ہیں ہم کہتے ہیں پہلے قرآن یاد کرو، کہا وہ سب ٹھیک ہے پہلے اس کا جواب دیجیے۔ یعنی عقل کہاں گئی ہمارے نوجوانوں کی؟ اللہ معاف فرمائے۔ کیا آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ نہیں ہے کہ نہیں؟ بتائیے۔ قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، یہ اتنا افضل چیز ہے۔ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ پڑھتے ہیں ہم لوگ ترجمے کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ بھی سے عہد کیجیے، سب چھوڑو،
سب مسائل چھوڑو، لیکن قرآن کی تلاوت کم از کم اللہ کے سامنے ایک بار جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں اے اللہ تعالیٰ تیری کتاب کو مکمل ایک بار تو ہم نے پڑھا ہے، تلاوت نہیں، ترجمے کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ۔ مدرسے کے اندر سب سے پہلے یہی سکھایا جاتا ہے، فقہی مسائل بعد میں خود سے پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے نوجوان جو نئے نئے عالمہ ان کو فقہی مسائل نہیں پتہ جو ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہے، لیکن قرآن کی وہ باتیں وہ جانتے ہیں جو ہمارے نوجوان کے ماں باپ کو بھی نہیں پتہ ہے۔ یہ فرق ہے ایک بنیادی علم میں اور ایک اوپر تیرتے ہوئے علم میں، اور اس سے موازنہ کرتے ہیں، اور موازنہ کرتے کہتے ہیں یہ اچھے وہ برے ہیں۔ ہاں، ترازو اللہ اس کے رسول کا ترازو ہے، آپ کا بنایا ہوا ترازو نہیں ہے۔ سمجھ نہیں بات کو؟ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز اس امت کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور یہی ایک معجزہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ انشقاق قمر، سورج کا دو ٹکڑے ہونا، کس کا؟ ہاں، چاند کو دو ٹکڑے ہونا ابھی باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی نکلنا، معجزہ تھا، سب معجزے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، لیکن یہ قرآن کا معجزہ قیامت تک باقی ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لوگوں کے خلاف شکایت کریں گے جو فقہی مسائل پر گفتگو نہیں کرتے تھے۔ ہاں، قرآن کو چھوڑ دیے نا، ختم۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نصیحت پر عمل کریں گے۔ یہ نصیحت میرے اپنے نفس کے لیے، آپ سب کے لیے ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن سیکھنا، اس کی تلاوت کرنا۔ اور ایک بات ہے، یہ دل ہے، جانتے ہیں دل، اسی میں علم ہے۔ آپ کو 1000 فقہی مسائل ہوں گے، اگر اس کے اندر 10 پارے بھی نہیں ہے نا، اللہ کی رحمت اس دل میں کبھی نہیں آئے گی، یاد رکھیے۔ آپ فقہی مسائل کے امام ہوں گے، بڑے فقہی مسائل معلوم ہے ماشاءاللہ، جنگ جمل، جنگ صفین، گروپ بنا رہے واٹس ایپ میں، سب بحث و مباحثہ ہے، اور اللہ کے بندے کو 2 پارے یاد نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ جس آدمی کے دل میں قرآن نہیں ہے وہ برباد گھر کے جیسا ہے، جس میں اللہ کی رحمت برکت کبھی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم نوجوانوں کو صحیح دین کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سب چھوڑیے، قرآن یاد کیجئے، یہی ہمارے لیے رشد و ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے بات کہیں سے کہیں آ گئی۔ تو کیا مسئلہ چل رہا تھا جی؟ انبیاء کے وظائف، اور نبی صلی اللہ انبیاء کا پہلا وظیفہ کیا ہے؟ دوسرا وظیفہ اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اب ایک ہے تبلیغ، ایک ہے دعوت، 2 الگ الگ چیزیں ہیں کیا؟ ایک ہے مطلب، پہلے میں نے کہا تبلیغ، اب میں نے کہا دعوت، دونوں ایک چیزیں الگ الگ ہیں جی۔ کیسے الگ الگ؟ کوئی بات نہ کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہا گیا تبلیغ جی، عربی میں کہا جاتا بلغ یبلغ تبلیغا، پہنچا دینا، جیسا ویسا بتا دیے، 30 پارے بتا دیے، ختم، یہ تبلیغ ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے؟ یہ دعوت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو قرآن کی تبلیغ ہے، حدیث کی تبلیغ ہے، مگر قرآن کی شرع، حدیث کی شرع، شریعت کے احکام، یہ کیا ہے؟ دعوت ہے، دعوت ہے۔ دوسرا وظیفہ رسولوں کا کیا ہے؟ دعوت دینا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہوا کہتا ہے کہ آپ مخلوق کو اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیے، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن و سنت کے حوالے سے موعظۃ حسنہ، موعظۃ حسنہ جس کے اندر لوگوں کو خوشخبری دی جائے، لوگوں کو ڈرایا جائے، اس کے ذریعے آپ بلائیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وداعیا الی اللہ، آپ تو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، نیند میں تھے، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ 2 فرشتے آئے، آ کر اللہ کے نبی کے آزو بازو بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا اس آدمی کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں۔ تو بعض اللہ کہتا ہے کہ آنکھ سو رہی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے، آنکھ سو رہی دل جاگ رہا ہے۔ کہا اس آدمی کی مثال کیسی ہے؟ کہتے اس آدمی کی مثال اس گھر کی طرح ہے کہ یہ آدمی لوگوں کو گھر کی طرف بلا رہا ہے، جو سن لیا وہ گھر کے اندر آیا، جو نہیں سنا وہ گھر کے باہر رہ گیا۔ پھر کہا گیا کہ وہ گھر جنت ہے اور وہ بلانے والے یہ نبی ہیں، یہ بلانے والے نبی ہیں۔ آپ جنت کی طرف بلا رہے ہیں، جو بات مانا اندر آ گیا، جو نہیں مانا وہ باہر رہ گیا، ٹھیک ہے؟ تو
بلانا، سن رہے، دعوت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ تیسرا وظیفہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ چوتھا وظیفہ خوشخبری دینا اور ڈرانا، خوشخبری دینا اور ڈرانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے تھے جنت کی نعمتوں کی، زمین میں کامیابی کی۔ آپ ڈراتے تھے جہنم کی آگ سے، دنیا کی ذلت سے ڈراتے تھے۔ نمبر 5، نفس کی اصلاح کرنا اور اس کا تزکیہ کرنا، نفس کی اصلاح کرنا، اس کا تزکیہ کرنا، یہ رسولوں کا وظیفہ ہے۔ توحید پرست ہوں گے تب بھی نفس کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ، ہاں، عقیدہ اچھا ہے، عبادت اچھی ہے، اخلاق اچھے، پھر بھی نفس کی بیماریاں دل میں ہوتی ہیں۔ بلکہ یہ آپ تصور کریں کہ کچھ جنتیوں کو جنت کا فیصلہ ہوگا تب بھی نفس کی بیماری میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جب جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جائے گا اور جنت کے میدان میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کے دل میں جو حسد موجود ہے اسے نکال لے گا، یعنی حسد کرنے کا جو مادہ اللہ اسے ہٹا دے گا، ٹھیک ہے، اور اللہ دلوں کو صاف کر کے جنت میں ڈالے گا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، جب جنت میں جانے کے بعد جو مانگیں گے ملنے والا ہے، اگر کسی کو دیکھ کر جلے تو کیا نقصان ہے؟ مثال کے طور پر کسی کو دیکھ لیے، اے اللہ مجھے ایسا چاہیے، مل جائے گا، تو حسد پھر برا کیوں ہے؟ کیوں جنتیوں کے دل کو صاف کر کے ہی انہیں جنت میں ڈالا جائے گا، اور اسی نفس کی تزکیے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، ان کا مشن ہے۔ سوال سمجھ میں آیا کہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ دلوں کو صاف کر دے گا، جو دل میں حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صاف کرے گا، وہ کسی پر جنت میں جل بھی نہیں پائیں گے۔ مان لیجئے اگر جنت میں کسی پر جلے بھی، حسد بھی کیے، تو ہر چیز تو اسے مل ہی جائے گی، دوسروں کی تو ختم ہوگی نہیں، پھر نقصان کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، سب سے کم جنتی جس کو سب سے لو کوالٹی کی جنت ملے گی، یہ دنیا کی نعمتوں کے 10 گنا ہوگی وہ، ہاں، تصور کر سکتے ہیں، امیجنیشن بھی ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ اصل میں کیا ہے، میں نے شروع میں جواب میں نے دیا، یہ دل کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، اور دل کی بیماری اللہ کا عذاب ہے، اور جنت میں کوئی عذاب نہیں۔ حسد یہ دل کی بیماری ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جنت میں عذاب ہوگا کوئی، قالوا سلاما، قالوا سلاما سلاما، جنت میں صرف سلامتی سلامتی، اس لیے اللہ دلوں کو پاک کر دے گا، اور اسی نفس کے تزکیے کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا۔ کتنا مشن ہوئے وظیفے؟ 5واں، نمبر 6، حجت قائم کرنا، رسولوں کا 6واں وظیفہ حجت قائم کرنا۔ کیا مطلب حجت قائم کرنا؟ حجت قائم کرنا کا مطلب دلیل دے دینا، میرے طرف سے یہ ثبوت ہے۔ قیامت کے دن اللہ سب کا حساب و کتاب لے گا، لے گا نہیں لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور صحیح دین بتا دیا، تاکہ لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا، ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی چیز تجھے خوش کرتی ہے، کون سی چیز اے اللہ تجھے ناراض کرتی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حجت کو کاٹنے کے لیے رسولوں کو حجت بنا دیا کہ ہم نے رسول بھیج دیے تھے، ہم نے کتابیں نازل کر دی تھی، اب عمل نہیں کی تمہاری غلطی ہے، اب تمہارے پاس کوئی حجت نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کی حجت کو توڑنے کے لیے اپنی حجت قائم کر دی، اور اسی لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، یہ رسول کا پیغام ہے، ٹھیک ہے، وظیفہ ہے۔ نمبر 7، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا اور انہیں لے کر چلنا۔ انبیاء امتوں کے امام ہوتے ہیں، ان کو لے کر چلتے ہیں، خوشی میں، جنگ میں، ہر حال میں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ نہ جاتے۔ تصور کیجئے کہ فرعون ڈوب گیا اور اس کا لشکر ڈوب گیا، پورا ختم،
فرعون کا دربار، اس کے محلہ سب خالی. اب اس کے وارث کون بننا اصل میں؟ حضرت موسیٰ، ان کے قوم والے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے بنی اسرائیل کو باہر، اور حضرت موسیٰ بھی ان کے ساتھ گئے، مقام تیہ میں گئے. ٹھیک ہے، کہا کہ لڑنے کے لیے چلو، نہیں گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں گھما دیا. اس حال میں موسیٰ ساتھ نہیں رہے. حضرت موسیٰ قوم کو چھوڑے نہیں، حالانکہ اس میدان میں ایک اعتبار سے وہ اللہ کے عذاب میں تھے، لیکن ساتھ میں کون تھے؟ نبی بھی تھے. یہ نبیوں کی ذمہ داری ہے کہ نبی ہمیشہ قوم کے ساتھ رہتے ہیں. حضرت موسیٰ نے بد دعا کی، قحط سالی کی، اس میں خود مسلمان میں مبتلا ہوئے، حضرت موسیٰ بھی مبتلا ہو گیا اس میں. نبی کبھی اپنے قوم کو نہیں چھوڑتے. اس لیے کہتے ہیں کہ انسانیت میں سب سے بڑے وفادار انبیاء ہیں. اپنی امت کو کسی حال میں نہیں چھوڑے، برے ہیں تب بھی نہیں چھوڑے، اچھے ہیں تب بھی نہیں چھوڑے، اور جب چھوڑے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جیسے حضرت یونس نے کیا. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کبھی نہیں چھوڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ نبھائے، قوم کا آخری دم تک نبھائے. جب مسلمان ہوئے چند تھے، 4-5. حضرت ابو ذر غفاری جب آئے چند تھے، نہیں چھوڑے تب بھی. ہاں، جب مدینہ میں گئے ساری حکومت مسلمانوں کی بن گئی، مکہ والوں سے کوئی ضرورت نہیں تھی، چھوڑ سکتے تھے آپ، دوسرا پھیلا سکتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے مکہ والوں کو نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دائرے میں لائے انہیں. آپ جائیے انبیاء کی تاریخ پڑھیے، کبھی نبی نے اپنی امت کو نہیں چھوڑا. ہمیشہ چاہے اچھے ہیں تب بھی، برے ہیں تب بھی، بس عذاب آتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہاں سے دور جاتے ہیں، ورنہ تب بھی نبی ساتھ نہ چھوڑے. حضرت لوط کو بتایا گیا، کیا بتایا گیا؟ تمہاری قوم کو ہلاک کیا جا رہا ہے، نکلو. حضرت لوط علیہ السلام نکلنے کا سوچ رہے. اللہ نے کہا الیس الصبح بقریب، اے لوط ابھی سوچ رہے ہو کیا صبح قریب نہیں ہے؟ نکلو جلدی. لیکن قوم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. کیسے قوم کو چھوڑیں گے؟ بس اللہ کا عذاب آیا تب چھوڑے. سمجھ رہے ہیں نبیوں کی وفاداری؟ اس لیے کہتے ہیں کہ نبیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم کی سیاست کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ایک اور سوال ہے یہاں نیچے، اوپر ایک سوال چھوٹ گیا، کیا انسانیت کو نبی اور رسولوں کی ضرورت ہے؟ کیوں ضرورت ہے؟ شریعت کو سمجھانے کے لیے. سب سے بڑی بات، آپ میں سے ماشاءاللہ عقل مند ہے، سمجھدار ہے، آپ اپنا خیر اور شر سوچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ کے لیے اچھا ہے برا ہے؟ اپنا اچھا برا آپ جانتے ہیں، تو پھر رسولوں کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ ہمیں خود اتنی عقل دیا ہے کہ اپنا خیر اور شر ہم سوچ سکتے ہیں، اپنے لیے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، رسولوں کی ضرورت انسانیت کو کیوں پڑی؟ میں نے جو پہلا سوال پوچھا اس پر جواب دیجیے صحیح سے. کیا آپ اپنے لیے خیر اور شر کا فیصلہ خود کر سکتے، اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جنک فوڈ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، پھر بھی انسان کھاتے ہیں. آپ کو پتا ہے خیر شر، لیکن پھر بھی عمل کرتے ہیں آپ. کتنے لوگ جو حادثات میں مرتے ہیں، اللہ کی تقدیر کے بعد ان کی اپنی غلطیاں ضرور ہیں. انسان کی فطرت ایسے ہے کہ انسان کتنا بھی عقل مند ہو جائے، ہر خیر اور شر کا فیصلہ اپنے لیے نہیں کر سکتا. انسان کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ کچھ کمزوریاں انسان کے ساتھ ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، جسم کمزور، سوچ کمزور، عقل کمزور. اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. ہر آدمی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو سب جانتا ہے کیا؟ کس نے سکھایا ہمیں؟ تو نبیوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیے نبیوں کی ضرورت اتنی زیادہ ہے. نبی دنیا سے چلے گئے، انسان تھے، انبیاء چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے کتاب چھوڑی. ٹھیک ہے، کتاب کو سمجھانے اور نبیوں کی دعوت کو پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے کسے دی؟ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں. ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہم سب بھائی آپس میں بیٹھے ہیں، روز سنتے ہیں، پھر بھی عمل کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں کیا؟ انسان کمزور ہے. انبیاء کی ذات ہی ایک پرفیکٹ ہے،
اور حالانکہ وہ بھی غلطی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت میں پرفیکٹ ہے۔ ہر انسان ایسا نہیں، انسان اپنے لیے خیر اور شر کے فیصلے نہیں کر سکتا۔ اب امریکہ جو کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں سب سے آگے، وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا کلچر سب سے ٹاپ ہے، اس کے بعد بھی دنیا کے سب سے بڑے مرڈر اور قاتل وہی ہیں۔ اور آج یہی دور ہے کہ جو جتنا پڑھا لکھا ہے اتنا ہی زیادہ وہ فسادی ہے۔ ایک آدمی کمپیوٹر میں ماہر بن جاتا اور اپنی مہارت کا غلط استعمال کرتے ہیکنگ کرتا، لوگوں کے بینک لوٹتا ہے۔ اور یہ دنیاوی تعلیم ایسی ہی ہے، دنیا کے مقصد کے لیے نکالیں گے، فائدے کے لیے نکالیں گے، آپ اپنا فائدہ سوچیں گے، سامنے والے کو نقصان نہیں سوچیں گے۔ لیکن دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنا فائدہ دوسروں کے نقصان کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم اپنا فائدہ اپنے بھائی کے فائدے کے ساتھ، اپنا نقصان بھائی کے نقصان کے ساتھ جوڑتے۔ یہی فرق دینی تعلیم اور اس میں ہے اور دنیاوی تعلیم اور اس میں ہے۔ جتنی جو ملک کا ٹیکنالوجی میں آگے ہے اتنے ہی زیادہ دنیا کے اندر فساد مچانے میں ہے۔ یہی صحیح معاشرے کی عکاسی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، چلیے سوال پھر دہراتا ہوں، کیا ہم کو انبیاء اور رسولوں کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، کیونکہ انسان کی عقل ہر اعتبار سے پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہاں ابھی ہم کو نہیں پتا کہ گیلیکسی میں کیا کیا ہے، اللہ کی ساری قدرتوں کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے بتایا تو ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلی۔ چلیے اس کے بعد اگر بات کریں کچھ بنیادی نقطوں میں سے انبیاء کے حوالے سے، نیچے ہے وحی کیا ہے، اس کے مراتب کیا ہیں، ایک لمبی بحث ہے۔ جی 1:30 بجے چلے گا، آدھا گھنٹہ اور انشاءاللہ۔ اذان 1:30 بجے اذان ہے۔ چلیے سب سے پہلے کچھ چیزیں بڑی لمبی ہیں، اسے اگر آئندہ کے لیے چھوڑا جائے، جیسے وحی کیا ہے، اس کے مراتب کیا ہیں، کیا انسان وحی سے بے نیاز ہے، قرآن کریم کی فضیلتیں کیا ہیں، کیا انبیاء و رسول بشر ہوتے ہیں، کیا ہر نبی کو نشانیاں دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کیا ہیں۔ اس میں سے سب سے چھوٹا پوائنٹ ہے جو کور ہو سکتا ہے، چلیے کیا انبیاء انسان تھے، بشر تھے؟ صفحہ نمبر 3 پر دیکھیے لاسٹ میں، کیا انبیاء و رسول بشر تھے، کیا انبیاء معصوم تھے؟ سب سے پہلے کیا دلیل ہے کہ انبیاء بشر تھے، انسان تھے؟ جی قرآن کی آیت ہے۔ سب سے پہلے سوال کرتے ہیں، کیا ایک انسان نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکتا ہے؟ کیا انسان کے پاس اتنی طاقت ہے، اہلیت ہے کہ نہیں ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا، اگر انبیاء انسان تھے تو ان کے تقاضے کیا تھے، کس بنیاد پر انسان تھے؟ چلیے پہلے سب سے پہلے بات کریں کہ اگر اختیار کرنے کی بات کریں کہ انبیاء انسان تھے، جی ہاں، ایک انسان بھی نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکتا ہے۔ ہاں نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکتا ہے۔ دیکھیے جب ایک آدمی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی عقل اتنی ہی ماری جاتی ہے۔ فرعون کا ڈر تھا، لیکن فرعون نے کچھ ایسی باتیں قرآن میں کی نا، قرآن خود فرعون کا مذاق اڑاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو فرعون کہتا ہے کہ ایک انسان اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کو رسول بھیجنا تھا تو فرشتے کو بھیج دیتا۔ ہاں یعنی فرعون نے کیا کہا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا، لیکن خود انسان ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ فرعون کیا کہتا ہے کہ موسیٰ انسان ہو کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں، اور خود انسان ہو کے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کتنے لوگوں کو یہ بات اس وقت سمجھ میں آئی ہوگی؟ ہاں پوری امت اس کی بات مانتی تھی، اور سب کے سامنے حضرت موسیٰ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب رسول بھیجنا تو انسان ہی چنا، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کر دیتا۔ ہاں اس لیے کہتے ہیں جو انسان جتنا کفر میں آگے جاتا ہے اتنی اس کی دماغ، اس کی عقل ماری جاتی ہے، اور جو انسان جتنا کتاب اللہ سنت رسول کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو اتنا پختہ کرتا ہے، کیونکہ یہ عقل اللہ کا فضل، اللہ کا تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اس کی دین ہے، اور جب اس کے مطابق چلیں گے اللہ تعالیٰ اتنا اس کے ذہن کو کشادہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اللہ تعالیٰ ہر علم ان کو عطا کرے گا۔ قرآن چھوڑو گے PhD کی ڈگریاں لے کر بے روزگار ہو جائیں گے لوگ۔ کیا آج ہم معاشرے میں ایسا نہیں دیکھتے ہیں؟
ہاں وہی حافظ قرآن بچوں کو دیکھیے، معصومیت کی عمر میں قرآن کا حفظ کیے ہوں گے، بہت سارے معاشرتی مسائل سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ بہت حفاظت کرتا ہے قرآن کی وجہ سے. لیکن وہی پڑھ پڑھ کر، قرآن کی خاصیت ہے یہ قرآن ایک انسان کو ادب سکھا دیتا ہے، اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی ایک انسان کو ادب نہیں سکھا سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دینی علم اور دنیا علم کا بنیادی فرق ہے. بہرحال تو انسان تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور انسان ہونے کے بعد انہوں نے رسالت کے اس ذمہ داری کو اٹھایا. ٹھیک ہے، جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہی سوال مشرکین مکہ نے اٹھایا تھا. کیا کہا؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. کہا کہ رسول کو ہو کیا گیا ہے، اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں لیکن کھانا بھی کھاتے ہیں اور مارکیٹ میں بھی گھومتے ہیں. تو گویا مشرکین مکہ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں مانے. بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جو کہ انسان تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، وہ علم جو فرشتوں کے پاس تھا. ایک فرشتوں کے پاس علم تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا بتاؤ، تو تعجب ہوا کہ ایک انسان ہمارے مقام کا کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیے، انسان نبی بنے، رسول بنے، اس پر کسے ہے؟ مشرکوں کو بھی تعجب ہے اور اللہ کے فرشتوں کو بھی تعجب ہے. اس کے بعد بھی انسان نے کیا کیا؟ نبوت کے اس بوجھ کو اٹھایا. دوسری اہم بات، جب انبیاء انسان تھے تو انسان ہونے کے ناطے انہوں نے کیا 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 ہے؟ جی ہاں، بنیادی بات، کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، سوتے تھے، شادی کرتے تھے، ان کے بیوی بچے تھے، اور ان کو بیماریاں لگتی تھی، مصیبتوں میں گھرتے تھے، کرتے تھے کہ نہیں سب چیزیں؟ ہاں. لیکن کچھ لوگوں کے اولیاء ایسے ہیں جو زندگی میں کبھی بیمار ہی نہیں پڑے. اللہ تعالیٰ رسولوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ انسان ہیں، انسان کی ہر مصیبت ان کو آئی ہے، بلکہ انسانوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں کو آئی ہیں، عام انسان سے بڑھ کر. یہ انسانیت کا تقاضا ہے. لیکن کچھ لوگوں کے اولیاء یہ انسانوں کی انسانیت سے بھی آگے بڑھ گئے. ہاں، جیسے میں نے ایک مثال بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے تو صبح فجر میں وضو کرتے تھے، کیونکہ آپ انسان تھے، وضو ٹوٹ جاتا تھا. اور کچھ لوگوں کے اولیاء یہ انسان ہی نہیں تھے، 40 سال تک یہ وضو سے نماز پڑھے. کیا مطلب اس کا؟ 40 سال تک ان کا وضو ہی نہیں ٹوٹا. 40 سال تک مطلب کھائے نہیں، قضا یا کچھ نہیں. یہ عقل ماننے کی بات ہے. تو انڈائریکٹلی یہ اپنے اولیاء کو انسان کے درجے سے بڑھا رہے ہیں. ایک ہے خالق، ایک مخلوق، بیچ میں کوئی دوسری چیز ہے کیا؟ ہاں نہیں ہے. تو یہ اپنے اولیاء کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ دھیرے دھیرے اللہ کے درجے کی طرف لے جا رہے ہیں. اور یہ وہی کام کر رہے ہیں جو یہود نے کیا یا نصارہ نے کیا تھا. غلو نہ کرنے کا نصارہ نے کیا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ شرک کے جو چور دروازے ہیں، اس کا ایک چور دروازہ الغلو فی الصالحین، نیک لوگوں کے مسئلے میں غلو کرنا، نیک لوگوں کے مسئلے میں غلو کرنا. کچھ لوگ دیکھیے ان کے علماء آتے ہیں، ایک دم جھک جاتے ہیں، ایسے تعظیم میں جھک جاتے ہیں، آنکھ نہیں ملاتے، ہاں آ کے پیر پڑتے ہیں، تعظیم. اور یہ سارا صوفی ازم کا دین ہے. صوفی ازم، یہ صوفیت ایک ایسا وائرس ہے جو ہندوستان کی کئی جماعتوں میں شامل ہو گیا. کچھ جماعتوں کا نام لیا آج میں نے، اس میں سب صوفیزم ہے. ٹھیک ہے. بہرحال بطور انسان یہ سارے کام کیے. بطور انسان ان کو مصیبتیں آئیں، بلا آئیں. جیسے کھانے پینے کی بات کی جائے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے تھے، پیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کچھ چیزیں پسند تھی، کچھ چیزیں پسند تھی نہیں. حدیثوں کے اندر ذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے تھے. ٹھیک ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان ہونے کے ناطے انہوں نے کی، مگر یہ ان کے اندر عیب کی بات نہیں ہے. جیسے غصہ ہونا. سوال ہے غصہ ہونا اچھی بات ہے، بری بات ہے؟ لیکن یہ بری بات تب ہے جب زیادہ کرے، ورنہ انسانیت کی فطرت میں داخل ہے کہ انسان غصہ کرے گا. اور انبیاء نے اب انسان ہونے کی فطرت کے طور پر غصہ کیا ہے. کچھ ایک قصہ بتائیے کہ کسی نبی نے غصہ کیا ہو، غصے میں کوئی ایسا فیصلہ کیا ہو. انسان تھے. چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جی فرشتے کو تھپڑ مار دیا، معلوم نہیں تھا. جی ہاں. اور تختیاں ہمارے غصے کے زمین پر پٹک دیے. اور ایک نبی میں سے ایک نبی تھے، سوئے تھے، چونٹی نے کاٹ لیا، غصے میں آ کر پوری بستی کو جلا دیے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ایک ایسی مخلوق کو مارا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی. اللہ کی تسبیح، وہ چونٹیاں تسبیح بیان کرتی تھی، بس چونٹی کاٹ لی تو جو ان کی بستی تھی سب کو جلا دی. دیکھ رہے ہیں انبیاء. اب یہ سوال ہے، کیا یہ انبیاء کی شخصیت میں عیب کی بات ہے یا یہ انسانیت کا تقاضا تھا؟ جی یہ انسان ہے تو یہ کریں گے اور یہ ہوگا ان سے. سمجھ رہے ہیں؟ چلیے، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھولنا، انسان ہے، بھولتا ہے انسان. انبیاء بھی بھولتے تھے. ہاں، کوئی قصہ سنائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے ہوں گے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں کمی کیے، کبھی زیادہ کیے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ بولنا. حضرت سلیمان انشاءاللہ، حالانکہ فرشتے نے یاد دلایا. فرشتے نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. حضرت سلیمان نے کیا کیا؟ ارادہ کیا کہ آج جاؤں گا 100 بیویوں کے پاس، 99 بیویوں کے پاس، جو اولاد پیدا ہوگی سب کو اللہ کے راہ میں کہوں گا. تو فرشتے نے آ کر کہا انشاءاللہ کہیے. مدد کیے فرشتے آ کر، ارادہ کیے لیکن نہیں بولے. ہاں، بھول گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تھے. آپ نے حضرت بلال کو کہا، کیا کہا کہ فجر کے وقت سب کو اٹھا دینا. سب سو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، فجر کا وقت چلا گیا، صحابہ سوئے ہوئے ہیں. جب اٹھے تو دیکھے سورج اڑ گیا ہے. آپ نے کہا بلال، وہ سو رہے ہیں حضرت بلال، فجر کی نماز چھوڑ کر ساری امت سو رہی ہے وہاں جو تھی. لیکن انسان تھے، یہ عیب کی بات نہیں، یہ انسان تھے. انبیاء بھی انسان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت بلال آ کر معذرت کرنے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے ہم کو سلایا ہے. جب چاہا اللہ نے سلا دیا، جب چاہا بیدار ہوا. آپ نے اذان دینے کا حکم دیا. اذان دینے کا حکم دیا، اذان دی گئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر نماز پڑھا. اب سوال ہے کہ انبیاء نے جو یہ کام کیا، کیا یہ ان کے لیے عیب کی بات ہے یا ان کے بطور انسان ہونے کا یہ تقاضا تھا؟ ہاں، یہ اور اسٹرانگ دلیل ہے کہ انبیاء انسان تھے، ان سے وہ کام ہوئے جو انسان سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت سارے کام، سونا اٹھنا، کھانا پینا، ہنسنا رونا، ٹھیک ہے، جو انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، یہ انسانیت کا تقاضا تھا. دوسرا تقاضا جو بطور انسان ہونے کے آتا ہے، بلاؤ مصیبتوں میں پڑنا، مصیبتوں میں گھرنا. ہاں، جیل اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ انبیاء گئے جیل میں. حضرت یہ بلا ہے، اس میں مبتلا کیے گئے حضرت یوسف. تو انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بلاؤں میں جس طرح انسان پڑتے ہیں، انبیاء بھی اسی طرح کی بلاؤں میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بے شمار حدیثیں، مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کون سی مصیبت میں پڑے تھے؟ اور قوم والے کیوں آگ میں ڈالے کیوں گے اصل میں؟ جی تو انبیاء کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ انبیاء مصیبتوں میں گھرتے ہیں، بلکہ حقیقت کہا جائے تو صرف مصیبت میں نہیں کہ بلکہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے. بے شمار مثالیں حدیث کے اندر مل جاتی ہیں. چلیے، انبیاء کے حوالے سے، انبیاء اگرچہ بہت ساری مصیبتوں میں گھرے ہیں، انبیاء علیہ السلام بطور انسان ان سے بہت سارے کام سرزد ہوئے، غصہ ہونا، بھول جانا، سب اپنی جگہ. لیکن اس کے بعد بھی انبیاء انسانوں میں ہر اعتبار سے پرفیکٹ انسان تھے. کیا تھے انبیاء؟ سب سے پرفیکٹ. سب سے پہلے جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو پرفیکٹ بنایا تھا. ٹھیک ہے. دوسری چیز، اخلاق کے طور پر سب سے ٹاپ کوالٹی میں کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام. نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے سارے انبیاء اونچے خاندان کے. اس کے علاوہ کوئی نبی غلام تھے؟ سنیں آپ، سب آزاد تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بہت ساری قدرتیں اور صلاحیتیں عطا کی تھی جو انسانوں میں سب سے اچھے انسانوں کو ہوتی ہیں. جیسے کوئی قدرت و صلاحیت بیان کیجئے جو نبیوں کے پاس ہے، عام انسانوں پر جلدی نہیں ہوتی. ویسے عقل. ہاں، عقل اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ ہاں، نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے اعتبار سے مکمل بنایا تھا. اس لیے ایسی ایسی حجت دلیل انبیاء پیش کرتے تھے. حضرت ابراہیم نے حجت پیش کی تھی. ہاں، جب سامنے والے نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے عقلی دلیل دے دی. ہاں، تو عقل کے اعتبار سے پختہ تھے. اس کے علاوہ کچھ کام ایسے ہیں، آخری بات بتا کر انشاءاللہ تعالی اپنے مسئلے ختم کریں گے. کچھ کام ایسے ہیں
جو بطور انسان ہوتے ہوئے انبیاء نے کی، مگر پھر بھی عام انسانوں کے مقابلے میں کچھ چیزیں نبیوں کے ساتھ اسپیشل تھی، یعنی کچھ کام ایسے تھے جو صرف نبیوں کے لیے خاص ہیں، جیسے وحی کا نازل ہونا، یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز، انبیاء کے آنکھ ہوتی ہے لیکن ان کے دل جاگتے، یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ موت سے پہلے انہیں اختیار دیا جاتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ مجلس میں اس کی تفصیل ذکر کریں گے۔ اور اس کے علاوہ انبیاء بھی انسان ہیں مگر ان کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی قبروں میں انبیاء زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی الگ ہے۔ اس کے علاوہ نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ یہ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے آئندہ مجلس میں گفتگو کریں گے، وقت ہو چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو بھی باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں رکھی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ ختم مجلس سے پہلے بتا دوں کہ یہ اللہ کے رسولوں پر ایمان کا مسئلہ مکمل نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی تو آئندہ مجلس میں یہاں جو موجود ہیں اس کے علاوہ اور کچھ مزید باتوں کو پیش کر کے رسولوں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔